أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر بار کی طرح اس بار پھر میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہر بار کی طرح اس بار بھی میں اپنے پہلے پڑھے ہوئے موضوع کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتی ہوں، اور یہ اسی لیے کرتی ہوں تاکہ جس نے بھی اس ویڈیو کو آج سے جوائن کیا یا تفسیر کو آج سے جوائن کیا، ان کو پتہ چل جائے کہ اس سے پہلے پارے میں، اس سے پہلے گزرے ہوئے پارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں بھی یاد رہتا ہے کہ ہم نے پہلے پارے میں کیا پڑھا ہے اور اس سے آگے ہم کیا پڑھنے لگے ہیں۔ تو تیسرے پارے میں ہم نے 6 پوائنٹس پڑھے تھے۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ تھی اور تیسرے پارے کے آخر میں سورۃ آل عمران تھی۔ ہم نے 6 پوائنٹ پڑھے تھے: انبیاء کی فضیلت اور دین کی وسعت، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بعض کو دوسرے پر فضیلت دی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت اپنی اور دین کی حقیقت بیان کی۔ تیسرے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت بیان کی۔ چوتھے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں شدت نہ برتنے کی نصیحت کی۔ پانچویں پوائنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر کے بھی واضح کر دیا: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھٹے پوائنٹ پہ ہم نے پڑھا تھا تقویٰ اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کے نزدیک اسلام کیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے چوتھے پارے لن تنالوا سورۃ العمران کی آیت نمبر 92 سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 تک۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ آل عمران کے وسط سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ النساء کے ابتدائی احکام تک پہنچاتی ہے۔ اس میں اللہ کی راہ میں قربانی، جنگ احد، اہل کتاب کی سازشوں اور اسلامی معاشرتی احکام کا ذکر ہے۔ آج بھی ہم نے 5 پوائنٹس پڑھنے ہیں اس میں۔ نمبر 1، راہ خدا میں قربانی۔ چوتھے پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں یعنی اپنی راہ میں قربانی کے بارے میں ذکر فرمایا۔ نیکی کا اعلیٰ مقام وہی لوگ پاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 سے 101 تک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو جو چیز خود پسند ہو آگے بھی وہ وہی، کسی دوسرے کو تحفہ کرے تو بھی وہ وہی چیز کرے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بھی وہ وہی چیز خرچ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی آیات کو نہ چھپاؤ، حق پر قائم رہو، باطل کو، جھوٹ کو نہ اپناؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے تو اس چیز میں سے خرچ کیا جائے جس کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے 115 تک میں اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کا بیان فرمایا۔ تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا، یعنی جو حق و باطل کے درمیان بہترین امت ہے، اور اہل کتاب کی سازشوں کا ذکر ہے۔ اہل کتاب مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن کس طرح اور کیا کیا سازشیں کیا کرتے تھے، ان آیات میں ان سب کا ذکر ہے۔ حرام و حلال کے حوالے سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں ان کی نافرمانی کے سبب حرام کی،
اور مسلمانوں کو یاد دلایا کہ وہ صرف اللہ کی مقرر کردہ حلال اور حرام کی حدود پر قائم رہیں، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی اس سے بچتے رہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی اس کو کھائیں اور اس کو اپنائیں، خواہ وہ کھانے پینے میں ہو یا احکامات میں ہو۔ تیسرا پوائنٹ ہے جنگ احد اور اس کے اسباب۔ آیت نمبر 121 سے 179 تک غزوہ احد میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح ملی، مگر پھر نافرمانی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ منافقین کی سازشیں، چالاکیاں واضح کی گئیں جو مشکل وقت میں بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو استقامت اور صبر کی تلقین کی گئی، اور شہداء زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں۔ جس طرح ہم باقی واقعات کا ذکر بعد میں کریں گے، اس طرح غزوہ احد کے واقعے کا بھی ذکر ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہاں ایک چیز بتاتی چلوں، شہداء زندہ ہیں۔ اس بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بھائی احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں رکھا جو جنت کی نہروں پر اڑتے اور جنت کے پھل کھاتے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے، اسے اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ شہداء کے لیے موجود ہیں کہ شہداء اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھا جائے۔ اور چوتھا پوائنٹ، سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں اہل کتاب کی حقیقت اور نصیحت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 181 سے 200 تک کی آیات میں اہل کتاب کی حقیقت اور نصیحت بیان کی گئی۔ یہودیوں کی سود خوری اور نبیوں کے قتل کا ذکر کیا گیا۔ عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کی تردید کی گئی، منع فرمایا، اور واضح کھلا ثبوت دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ مسلمانوں کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایمان والوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی۔ ہم نے چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران کے 4 پوائنٹس پڑھے۔ 5ویں پوائنٹ پر اس پارے کے آخر میں اختتام میں سورۃ النساء کی ابتدا ہے۔ سورۃ النساء شروع ہوتی ہے نمبر 1 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 23 تک۔ سورۃ النساء کی رشتہ داریوں کا احترام اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا ذکر کیا گیا۔ وراثت کے حکم، مرد اور عورت کا حصہ مقرر کیا گیا، انصاف کا حکم دیا گیا، اور حرام نکاح کے رشتے، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضاعی رشتہ دار وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ یعنی چوتھے پارے کے اختتام میں سورۃ النساء کی ابتدا میں مسلمانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں بیان کی گئیں۔ اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، وہی تمہارا خالق ہے، اس کی عبادت کرو، اور رشتہ داریوں کا احترام کرو۔ پھر یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے مال میں خیانت نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ پھر فرمایا کہ وراثت کے احکام پر عمل کرو، اللہ نے ہر وارث کا حق مقرر کر دیا، اس میں تبدیلی نہ کرو۔ پھر فرمایا زنا اور بے حیائی سے بچو، پاکیزہ زندگی گزارو ورنہ سخت سزا ہے۔ پھر فرمایا سچی توبہ کرو، موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لو ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ انصاف کرو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ حرام رشتوں سے نکاح مت کرو، جو رشتے نکاح کے لیے ممنوع ہیں ان سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو، ان سے نکاح نہ کرو۔ تو یہ معاشرتی نظام میں انصاف، یتیموں کے حقوق اور وراثت کے احکام بیان کیے گئے۔ الحمدللہ ہم نے پہلے 3 پارے پڑھے، 3 پاروں کی تفسیر کے خلاصے پڑھے، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔
اور الحمدللہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا، میں نے بھی سیکھا، اور اتنا بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ ہے، دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ ہے، تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران ہے، چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء ہے۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے بتانے آپ کے سننے میں جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔